اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ ایک شاعر نے کہا تھا نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے، نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، اور گنبد خضرا ہے کعبہ ہے نجف اشرف ہے، یہ نہ کہنا کہ اس دنیا میں رکھا کیا ہے، اور میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے۔ حضرات چونکہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، میں بلا کسی تاخیر کے خطیب اہل سنت خطیب دورہ حضرت مولانا قاری حنیف صاحب سے گزارش کروں گا وہ چند منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ منبر نور پر جلوہ وار شہزادہ غوث اعظم حضور علامہ سید جاوید نقشبندی صاحب قبلہ و دیگر مقتدر علماء اکرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تحفظ ناموس رسالت امن عالم کانفرنس، آج ہم اس عنوان کے تحت یہاں جمع ہوئے۔ حالات جو دنیا کے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جس کا جب دل کرتا ہے وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ یہ حالات پھر سے پیدا ہو جاتے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، کیا پہلے گستاخیاں نہیں ہوئی؟ یا پہلے علماء نے عشاق رسول نے ان کو جواب نہیں دیے؟ کیا وجہ ہے آج یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے گستاخیاں کی تھی وہ کسی کی غلطیاں تھی، آج جو گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے غلطی سے نکل گیا، نہیں، یہ ہماری بھول ہے، پلاننگ ہے۔ اور حضرات ایک بات میں اور عرض کر دوں، جواب دیا جاتا ہے کہ جی پارٹی سے ہٹا دیا۔ ہمارا اعتراض پارٹی پہ تھا کب؟ ہمارا اعتراض پارٹی پہ کب تھا؟ ہمارا اعتراض تو ان لوگوں پہ تھا۔ آپ نے پارٹی سے ہٹا کر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور فری کیا جا رہا ہے ان کو۔ ہمارا مطالبہ پارٹی سے ہٹانے کا تھا ہی نہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے اعتبار سے سزا نہ دیں ان کو۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ ہمارے اعتبار سے سزا دیں، ارے آپ اپنے قانون کے اعتبار سے سزا دیتے، لیکن سزا دیں ضرور دیں۔ اور حضرات، دوسری اہم بات، مجھے چونکہ وقت حضرت نے جتنا دیا ہے میں کوشش کروں گا اسی میں اپنی بات کہوں۔ یہ حالات پلاننگ کے تحت بنائے جا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا بولے گا، مسلمان اپنی آواز کو بلند کرے گا، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے،
پھر مسلمان سڑک پر آئے گا، ہم ان کے اوپر طرح طرح کے قانون لگا کر، طرح طرح کے الزامات لگا کر ان کو اندر ڈال دیں گے، اور ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم قانون کی بات کرنے والے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں سے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ علماء، ہمارے مقتدر علماء جب آپ کو آواز دیتے ہیں نماز کے لیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ علماء کسی اور کام کے لیے آواز دیتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سن کر انسنا کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی بھی مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ ہوا ہے، تو پھر یہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر باہر نکلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور حضرات سامعین محترم، آج وقت اس چیز کا نہیں ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آج وقت اس چیز کا نہیں ہے کہ ہم روڈوں پہ نکلے، سڑکوں پہ نکلے، دھرنے دے، پردرشن کریں، اس چیز کا نہیں ہے، بلکہ آج تو میں دہائی دیتا ہوں اپنے مقتدر علماء کرام کو، اور خاص طور سے ان پیران عظام کو جن کے اشاروں کے اوپر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کہ وہ ہمیں اشارہ دے دے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیا ایسے ہی سہتے رہیں؟ کیا ایسے ہی برداشت کرتے رہیں؟ اور حضرات، یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی اور مضبوط کڑی جو ہے وہ ہے نیوز چینل کی ڈیبیٹ۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اور چونکہ جسے سنانا ہوتا وہ نہیں، لیکن یہ جو بھی میڈیا ہے یہ اس بات کو پہنچا دے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا کے نیوز چینل کے جو اینکر حضرات ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں سے جج کی پڑھائی کر کے آئے ہیں؟ یہ جج ہیں؟ یہ کون ہیں جو یہ فیصلہ کرنے والے ہیں؟ اگر وہ جج ہوتے، اگر وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے کہ وہ یہ فیصلہ کرتے کہ تم نے صحیح کہا ہے، تم نے غلط کہا ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تم جج نہیں ہو، تم بھی ویسے ہو جیسے یہ سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے، کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور ان میں، فرق صرف اتنا ہے کہ تم زیادہ تنخواہ لیتے ہو، یہ کم تنخواہ لیتے ہیں۔ اور حضرات، ایک جہاں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، آپ ملک کے اندر حکومت کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اس طرف ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہم ملک کی حکومت سے، اپنے پردھان منتری سے، اپنے راشٹرپتی سے یہ گزارش کرتے ہیں، درد مندانہ طور پر گزارش کرتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں آپ کو، پورے ہندوستان کے تمام عوام کا، کہ آپ کو ملک کے حالات اگر سدھارنا ہے، اگر آپ کو ملک کے حالات سدھارنا ہے، آپ یہ نیوز چینل کی ڈیبیٹ بند کرا دیجئے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ دیکھ لیجئے۔ کہاں کیا ہوا؟ دن میں کچھ ہوتا ہے، شام ہوتے ہی تیار۔ اب یہ تیاری جو ہے ابھی چند لوگوں کو پتہ تھی، اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اور اچھے طریقے سے جو کچھ کسر رہ گئی تھی، اس کسر کو وہاں پر بیٹھ کر پورا کر دیا۔ اور پھر جنہیں بلایا جاتا ہے وہ کس چیز کے دھرم گرو ہیں، آپ ان کا نام لکھیں، ان کے ساتھ جو کچھ معاملات ہیں وہ کریں، دھرم گرو اللہ کے واسطے مت لکھیے ان کو۔ دھرم گرو کس نے بنایا ان کو؟ کیوں آپ اس قوم کے اوپر ایسے لوگوں کو گرو بنا رہے ہو، وہ بھی دھرم گرو جو کسی لائق کے دھرم گرو ہے ہی نہیں؟ اور بدنام کون ہوتا ہے؟ بدنام وہ ہوتے جی انہوں نے ایسا کہا تھا، انہوں نے ایسا کہا تھا۔ میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے، اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں، جہاں تک ہو سکے بائیکاٹ کریں۔ کیسے بائیکاٹ کریں گے وہ آپ کو اور ہمیں سمجھنا ہے، ہمارے ذمہ دار حضرات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا کیسے ہے۔ ہم بآواز بلند یہ بات کہتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ملک کے حالات سدھارنا ہے تو آپ یہ ڈیبیٹ بند کر دیجئے گا۔ اور حضرات سامعین محترم، سب کچھ ایک طرف، آپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہم نے برداشت کر لیا، کہیں کوئی بولا، کہیں کوئی بولا، جس کے پاس جیسی وقت جیسی حیثیت تھی وہ اپنے اعتبار سے بولا۔ لیکن حضرات سامعین محترم، یاد رکھیے، ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں، جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے، پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے میرے پیچھے کون سی آرگنائزیشن ہے یا نہیں ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے میرا کاروبار کیا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا۔ بس اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر بات ناموس رسالت کے اوپر آئی ہے، اگر بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر آئی ہے تو میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن حضرات غلطی ہم سے یہ ہو جاتی ہے, ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پاتے. ہمیں جو کرنا تھا بسا اوقات تو وہ نہیں کر پاتے ہیں, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کرنا تھا وہی کیا, طریقہ غلط کر دیا, طریقہ غلط کر دیا. کام وہی کرنا تھا, بس طریقہ بدل دیا. اور آپ یاد رکھیں, ذرا سا طریقہ بدلنے کے ساتھ ہم ہی ملزم بن جایا کرتے. مظلوم بھی ہم تھے, ظلم بھی ہم پر ہوئے, ذرا سا ہمارا طریقہ بدلا ظالم بھی ہم بن جایا. اس لیے میرے نوجوانوں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جو ہمیں کرنا ہے, اپنے ذمہ دار جو ہمارے ذمہ دار ہیں, ہم ان کے مشوروں کے ساتھ, میں نے آج جمعے کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جب دل چاہا وہ نکل کے باہر کھڑا ہو گیا, ایک جھنڈا لے کر کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد وہ نعرے لگانے لگا, 4-5 اور اکٹھے ہو گئے. آپ یہ بتاؤ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ بولو بھائی, بولو نا, کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی طرف سے جتنی تاریخ میں جانتا ہوں, زیادہ پرانی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پچھلے 25, 26, 30 سال کے عرصے کی بات کر رہا ہوں, جتنا بڑا احتجاج ہم نے 2019 سے شروع کیا تھا, اور نہ صرف دہلی کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر ہوا. آپ ایمانداری کے ساتھ بتانا کوئی فائدہ کر لیا ہم نے اس کا؟ بولو نا, کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آگے کو جو معاملات ہوئے 2020 کے اندر, اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ پھنسے ہیں, ہمارے لوگ پھنسے, ہر طریقے سے ہم ہی ملزم بنا دیے گئے. کہیں ایسا نہ ہو ہم لڑائی لڑنے جا رہے ہیں, وہ لڑائی کہ جو ہمیں جیتنی چاہیے تھی, وہ لڑائی کہ جو ہمارے حق کی تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے گستاخی کی. ہمارا مطالبہ تو آپ سے اتنا سا تھا کہ آپ کے قانون کے اعتبار سے جو سزا ہے آپ دے دو, اور نہ صرف سزا دو بلکہ یہ لکھت روپ میں قانون بنا دو. آپ بہت قانون بناتے ہو, آپ نے پچھلے 8 سالوں میں بہت سارے قانون بنائے, ایک قانون بنا دو. میں صرف مذہب اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ پارٹیوں میں آپس میں چھیڑخانی کرتے رہیں, آپ اپنے بل کے اوپر کچھ بھی کرتے پھریں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ آئے, دوسرا اس انتظار میں ہے کہ میں کبھی اقتدار میں آؤں گا. ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ یہ قانون بنا دیجئے کہ مذہبی بات کوئی ایسی نہیں بولے گا جس سے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو تکلیف ہو. آپ ایسا سخت قانون بنا دیجئے, اور اس قانون کی یہیں سے شروعات کر دیجئے. آپ ان دونوں کو سزا دے دیجئے, آپ کو کیا سزا دینی ہے وہ آپ جانیں. ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس ذمہ دار اسٹیج سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں پھانسی دے دو. مطالبہ ہے, دلی جذبات ہیں, ہمارے دلی جذبات ہیں, واقعی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمارے جذبات یہ ہے کہ انہیں پھانسی ہونی چاہیے. لیکن ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو جو سزا بنتی ہو وہ آپ سزا دے کر اس بات کا اظہار کر کے دکھا دو پوری دنیا کو کہ دیکھو ہندوستان نے قانون بنا دیا ہے کہ جو بھی کسی مذہب کے رہنما کے اوپر کسی بھی طریقے کا غلط بیان دے گا, ہماری نظر میں اس کا ایک ہی انجام ہے, ایک ہی اس کی سزا ہے. وہ سزا آپ کے ذمہ ہے, آپ کو کیا بنانی ہے. اور حضرات, حالات خراب کی بات کی جا رہی ہے. کہاں ہیں حالات خراب؟ کہاں ہیں حالات خراب؟ میں آج کی بات کروں, آپ حضرات سب دور دراز سے آئے ہیں, یہاں آس پاس کا شاید ہی کوئی ہوگا کیونکہ بہت سارے چہرے جانے پہچانے ہیں. حق اور ایمانداری کے ساتھ بتانا, کتنی جگہوں پر آپ کو شربت کی, پانی کی سبیلیں دکھی تھیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا, حالات خراب کہاں ہیں؟ وہ شربت کی سبیلیں لگانے والا کون ہے؟ اسے چھوڑیے, آپ شربت پینے والا چاہے داڑھی اور ٹوپی والا ہو یا تلک اور چوٹی والا ہو, وہ پلانے والا کسی کو منع نہیں کر رہا ہے. کہاں ہیں حالات؟ حالات کس کے لیے خراب ہیں؟ حالات ان کے لیے خراب ہیں جن کا 8 بجنے والے ہیں, ٹائم شروع ہونے والا ہے. حالات ان کے لیے خراب ہیں, حالات ان کے لیے خراب ہیں جن کو حالات خراب کرنا ہے, جو جانتے ہیں کہ اگر حالات درست رہے تو ہم درست نہیں,
جانتے ہیں کہ ہم حالات خراب کر کے ہی اس دیش کے اندر حکومت کر سکتے ہیں، تو ہم واضح طور سے اپنے مطالبے کو پھر سے دہراتے ہیں، آپ حکومت کریں، اس لیے کہ بھئی آپ کو حاکم بنایا گیا ہے، کیسے بنے کیسے نہیں بنے ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ حاکم ہیں ملک کے، آپ کو ملک کی باغ ڈور دی گئی ہے، ہمیں تسلیم ہے، ہم اس سے اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تسلیم ہے کہ آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ ہمارے ملک کے راشٹرپتی ہیں، آپ ہمارے ملک کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، ہم قدر کر رہے ہیں اس بات کی، اس لیے کہ آپ چن کر آئے ہیں، مگر حضرات سامعین محترم ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ آپ ایسا قانون بنا دیں کل کو کوئی دوسری نپر شرما کھڑی نہ ہو جائے، کل کو کوئی دوسرا جندل کھڑا نہ ہو جائے، اور ان دونوں کے ساتھ ہم اس کمبخت کو تو بھول ہی جاتے ہیں، اس کمبخت کو تو بھول ہی جاتے ہیں، اگر اس سے جبھی سزا ہو گئی ہوتی صحیح طریقے سے اسی وقت قانون بن گیا ہوتا۔ حضرات سامعین محترم آج یہ دن دوبارہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اہم بات عرض کر رہا ہوں، جتنا میں نے پڑھا ہے جو میں جانتا ہوں، گستاخی نبی کے صرف دو انجام ہوتے ہیں، صرف دو انجام، ایک وہ کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی کی ہے تو مرنے سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی کر کے مرتا ہے، ایک انجام یہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر جو دیکھا گیا ہے، اور دوسرا انجام یہ ہوتا ہے وہ اتنی بری موت مرتا ہے، اتنی بری موت مرتا ہے کہ دنیا اس کی موت کا تماشا دیکھتی ہے، اور دونوں ہی باتوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بلند ہوتی ہے، دونوں ہی باتوں سے وہ بری موت مرتا ہے، دنیا دیکھتی ہے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کری تھی، اس کی موت ایسے ہوئی ہے، اور حضرات جب وہ گستاخی کرنے کے بعد مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر بھیک مانگتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، دونوں ہی باتوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت بلند ہوا کرتی ہے۔ آخر میں 4 مصروں پہ ختم کر رہا ہوں، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ السلام علیکم۔